جزیرہ نما ملے کے جنوب میں واقع سنگاپور کا کل رقبہ 255 مربع میل ہے اور اس کی 44 لاکھ کی آبادی میں 75% چینی، 15% ملے، 5% ہندوستانی اور 5% دیگر افراد شامل ہیں۔ اس کے شمال میں ملائیشیا واقع ہے جبکہ مشرق میں سماٹرا ہے۔ سنگاپور کا لفظی مطلب شیر کا شہر ہے اور اس شہر کی پرانی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے ایک ہندو راجا نے قدم رکھا تو اس نے ایک شیر جیسی مخلوق کو دیکھا جسے اس نے ایک اچھی علامت سمجھا اور یہاں شہر بسانے کا ارادہ کیا جسے اس نے سنگاپور کا نام دیا۔ جدید سنگاپور کی بنیاد 1819 میں سر اسٹیمفرڈ ریفلز کے ذریعے پڑی جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ تھے۔ 1942 سے 1945 تک سنگاپور کا قبضہ جاپانیوں کے پاس چلا گیا جن سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 1945 میں جاپانیوں کو برما میں شکست کے بعد اسے حاصل کیا۔ اس کے بعد اسے فیڈریشن آف ملایا کے ذریعے برطانیہ کی کالونی بنا دیا گیا۔ 1965 میں سنگاپور نے آزادی حاصل کی جس کے بعد ملک نے بہت تیزی سے ترقی کی اور سنگاپور کے نئے شہر کا شمار دنیا کے بہترین اقتصادی مراکز میں ہونے لگا۔ ملک کے دارالحکومت سنگاپور شہر کی زیادہ تر آبادی فلک بوس بلند عمارتوں کے بلاکوں میں رہائش پذیر ہے۔ عمومی آبادی خوشحال ہے جبکہ ملک کی برآمدات میں کمپیوٹر کا سامان، مشینری، ربر کی مصنوعات وغیرہ شامل ہیں۔ سنگاپور میں احمدیت کا آغاز مولانا غلام حسین ایاز صاحب مرحوم کے ذریعے ہوا جنہیں تحریک جدید کے تحت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے 1935 میں یہاں بھجوایا تھا۔ ان کے ذریعے سب سے پہلے یہاں حاجی جعفر صاحب نے جنوری 1938 میں احمدیت قبول کی۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد انہیں سخت مخالف حالات اور مشکلات سے گزرنا پڑا تاہم وہ استقامت سے احمدیت پر قائم رہے۔ چنانچہ اس کے بعد مختلف احمدی مبلغین اور مقامی مخلص احمدیوں کے ذریعے جماعت کو یہاں ترقی حاصل ہوتی رہی۔ مولوی محمد صادق صاحب کے وقت میں اونن روڈ پر جماعت احمدیہ نے ایک عمارت خرید کر وہاں مسجد قائم کی تھی تاہم 1985 میں اس مسجد کی جگہ نئی مسجد تعمیر کی گئی جس کا سنگ بنیاد 1983 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دورہ کے دوران رکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن عزیز کے 5 اپریل سن 2006 کو سنگاپور میں آنے کی اطلاع پا کر ہمسایہ ممالک ملائیشیا، انڈونیشیا اور سری لنکا کے احباب بھی پہلے سے سنگاپور پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی آمد سے قبل احباب، عورتیں اور مرد ایک کثیر تعداد میں ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بیگم صاحبہ کے ہمراہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے تو ان کا انتہائی پرجوش والہانہ استقبال کیا گیا۔ سنگاپور کے امیر جماعت مکرم عبدالعزیز بن عبدالماجد صاحب، انڈونیشیا کے امیر مکرم عبدالباسط صاحب اور ملائیشیا کے امیر اینکو عدنان صاحب نے اپنی مجالس عاملہ کے افراد کا حضور سے تعارف کروایا۔
یہ فلپین سے اور یہ بڑے خلیل صاحب اپنی گئی اپنی سے اس کے بعد حضور انور اپنی رہائش گاہ تشریف لے گئے۔
7 اپریل سن 2006 جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی اقتداء میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بڑی تعداد میں احباب جماعت انڈونیشیا اور ملائیشیا سے سنگاپور پہنچے تھے۔ مسجد طٰہٰ کے صحن اور کھلے احاطے میں مردوں اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ مارکی لگا کر نماز جمعہ کی ادائیگی کا انتظام کیا گیا تھا۔ مسجد بھی بھری ہوئی تھی اور دونوں مارکیز بھی نمازیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز پروگرام کے مطابق 1:30 بجے مسجد طٰہٰ تشریف لائے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کام کی سہولت کے لیے انسان نے ایسی ایجادیں کر لی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، اور اس جدید ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں اس چھوٹے سے ملک کا بھی بڑا حصہ ہے۔ Dan di dalam masalah teknologi berbagai penemuan telah dilakukan oleh manusia, di mana negeri yang kecil ini pun mengambil atau turut andil yang besar di dalamnya. لیکن جیسا کہ ابتدائے دنیا سے ہوتا آیا ہے، جب انسان مادیت پر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے تو روحانیت میں کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ رات 9 بجے ہوٹل گرینڈ مرکیور راکسی میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے اعزاز میں ایک تقریب عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سنگاپور، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاپوا نیو گنی، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، فلپائن، سری لنکا اور برونائی سے آنے والے مربیان، معلمین اور جماعتی عہدیداران شامل ہوئے۔ اس تقریب میں علاقے کے ممبر پارلیمنٹ مسٹر اینڈی گان لائی چانگ اور مسٹر مرچیو سونگ ہی، چیئرمین ماؤنٹ بیٹن کمیونٹی کلب مینجمنٹ کمیٹی بھی شامل ہوئے۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور اس کے انگریزی ترجمے سے ہوا، جس کے بعد نیشنل پریزیڈنٹ جماعت سنگاپور عبدالعزیز صاحب نے حضور انور اور مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور مختصر الفاظ میں اس تقریب کے انعقاد کے بارے میں بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Dear brothers and sisters and friends of the Ahmadiyya Muslim community, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. On behalf of the Ahmadiyya Muslim community in Singapore, I am pleased to welcome you to the dinner function which is being held in honor of the supreme head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih the Fifth. His Holiness visit and the programs which took place during the past 5 days have culminated into this dinner function here at the Roxy Room, Grand Mercure Roxy Hotel. With the kind permission of His Holiness, I invite you now to enjoy your dinner and have a pleasant evening. Thank you. کھانے کے دوران حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز پروفیسر دوام اور ممبر پارلیمنٹ اینڈی گان لائی چانگ سے گفتگو فرماتے رہے۔ اس تقریب کے آخر پر حضور انور نے مذکورہ دونوں مہمانوں کو شیلڈز بطور تحفہ عطا فرمائیں۔
دعا نہیں کرنے سے Now before closing, we can close it, this function with dua. And all the Ahmadis should join me in silent prayer. And our guests, if they wish, they can join us, otherwise they can pray in their own way. Please join me in prayer. آخر پر حضور انور نے دعا کروائی. رات 10:15 بجے یہ تقریب عشائیہ اپنے اختتام کو پہنچی. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. ملک سنگاپور کو ایک یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہاں دنیا کا پہلا اور واحد نائٹ سفاری پارک بنایا گیا ہے، جہاں رات کے وقت جنگل کے قدرتی ماحول میں رکھے گئے جانوروں کو دکھانے کا انتظام کیا گیا ہے. رات 10:30 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز اس پارک کے وزٹ کے لیے روانہ ہوئے اور 11 بجے اس پارک میں پہنچے. The now live civilization behind and enter into the serene foothills of the Himalayas. One is اس سفاری پارک میں رات کے وقت شکار کرنے والے اور دیگر مختلف نوعیت کے 900 جانوروں کی 132 اقسام کو 80 ایکڑ رقبے پر موجود گھنے جنگل میں بسا کر دنیا کا پہلا رات کے وقت دکھایا جانے والا سفاری پارک بنایا گیا ہے، جہاں جانوروں کو اپنے قدرتی ماحول میں کھیلتے، شکار کرتے اور کھاتے پیتے دیکھا جا سکتا ہے. اس پارک میں 3 مختلف پیدل جانے کے راستے بھی ہیں. اس کے علاوہ ٹرام کے ذریعے 3.2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان تمام جانوروں کو دیکھا جا سکتا ہے. ان جانوروں کو جنگل کے مختلف حصوں میں رکھا گیا ہے. ہمالیہ کی سنگلاخ وادیوں سے لے کر افریقہ کے صحراؤں جیسی زمین میں بسنے والے جانوروں کو اس سفاری پارک میں لا کر بسایا گیا ہے. رات کی تاریکی میں ٹرام اس گھنے جنگل میں 3 کلومیٹر سے زائد کا چکر 40 منٹ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لگاتی ہے. ٹرام دونوں اطراف سے کھلی ہوئی ہے، جس سے دائیں بائیں سارا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور جہاں چاہے انسان نیچے اتر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتے دوبارہ سوار ہو سکتا ہے. مقامی جماعت نے خصوصی طور پر ٹرام کو بک کروایا تھا. حضور انور اور حضرت بیگم صاحبہ مجد اللہ کے علاوہ وفد کے ممبران اور بعض مقامی عہدیداران اور خدام کی سیکیورٹی ٹیم کا گروپ بھی ساتھ تھا. حضور انور اور حضرت بیگم صاحبہ نے جنگل کے اس قدرتی ماحول میں رکھے گئے جانوروں کو دلچسپی کے ساتھ دیکھا. اس سفاری پارک میں شیر، گینڈے، زرافے، زیبرے، ہاتھی، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، لگڑ بگڑ، نیل گائے، مارخور، ہرن، دریائی گھوڑا اور دوسرے مختلف قسم کے جانور موجود ہیں. ہر ایک جانور کا اپنا علاقہ اور مخصوص ایریا ہے اور ٹرام ان جانوروں کے قریب سے گزرتی ہے. رات کے وقت جنگل میں کہیں سناٹا ہے تو کہیں پانی کا شور ہے، ندی نالے بہہ رہے ہیں اور کہیں پانی آبشار کی شکل میں گر رہا ہے. کہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن پر جانور بیٹھے نظر آتے ہیں. کہیں درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور کہیں اپنی خوراک تلاش کر رہے ہیں اور کہیں اپنی آوازیں نکال کر جنگل کے سناٹے کو توڑتے دکھائی دیتے ہیں. جنگل میں کہیں اندھیرا آ جاتا ہے تو کہیں ہلکی ہلکی روشنیاں ہیں. ٹرام کے اندر موجود گائیڈ ساتھ ساتھ ان جانوروں کے بارے میں معلومات پہنچاتی ہیں. یہ نائٹ سفاری پارک واقعی اپنی نوعیت کا واحد سفاری پارک ہے، جہاں جنگل میں رات کی تاریکی اور اندھیرے میں آپ جانوروں کے درمیان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. 1994 میں پارک کے قیام سے لے کر اب تک اسے 6 ٹورزم ایوارڈز مل چکے ہیں. race more than 20 of these tigers successfully. اس سفاری پارک کے وزٹ کے بعد حضور انور واپس اپنی رہائش گاہ تشریف لے آئے. دس اپریل سن 2006
ये सिंगापुर में क़याम का आखिरी दिन था। जमात ने सिंगापुर के एक खूबसूरत जजीरे सेंटोसा आइलैंड में सैर का प्रोग्राम बना रखा था। 11 बजे हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन असल अजीज़ होटल ग्रैंड मर्क्यूर रॉक्सी से बाहर तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम के मुताबिक जजीरा सेंटोसा की सैर के लिए बजरिया कार रवानगी हुई। ये जजीरा सिंगापुर शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। 3.2 मुरबा किलोमीटर का ये जजीरा न सिर्फ अपने खूबसूरत साहिल की वजह से मशहूर है बल्कि कुदरती सब्ज़ारों से मुज़य्यन है। इस जजीरे तक सड़क के अलावा केबल कार और फेरी के ज़रिए भी पहुंचा जा सकता है। इस जजीरे में सिंगापुर की अलामत मरलॉयन यानी ऐसी मछली जिसका सर शेर का है का बहुत बड़ा मुजस्समा है और उसके सर के ऊपर का हिस्सा इतना बड़ा है कि लोग लिफ्ट के ज़रिए वहां तक जाते हैं और ऊपर खड़े होकर इस जजीरे और समुंदर का नज़ारा करते हैं। इसी तरह इस जजीरे में स्काई टावर है। इलावाज़ी एक नुमाइश इमेजेस ऑफ सिंगापुर के नाम से तैयार की गई है। लोगों की दिलचस्पी के लिए बहुत से दीगर सामान भी मौजूद हैं जिनमें ज़ेरे आब दुनिया, अंडर वाटर वर्ल्ड वगैरह भी बनाए गए हैं। Welcome everyone. I have a wonderful story to tell you about Singapore. A story my father used to tell me. A legend from a long time ago when my great-great-great-grandfather was a founding partner of the Four Winds Trading Company. Right here in this very building. This is what he told us. Long, long ago, the world made a golden wish upon the wind. It was a wish to find the source of all happiness and good fortune. So the wind rushed down to search for an answer. And it blew and blew and blew so hard That it became four winds. One wind for each corner of the earth. the south wind blew to India. The north wind to the Malay archipelago. The west wind to Europe. And the east wind to China. I told the wind that our wish was very old, but China has a very long memory. For centuries, the Chinese have set sail upon the four winds, seeking great fortune and honor for our families. Our golden wish is a wish of family. I told the south wind that India has also opened its sails to the four winds. For centuries, our spice merchants have traveled far and wide to distant ports and unnamed mountains. In all our travels, we have sought fairness and goodwill. Our golden wish is a wish for peace. The north wind got my answer. Malays know the four winds are good and beneficial for our people. But many of our sailors have also faced terrible storms. In that moment, we have learned that courage and teamwork can save a sailor. Our golden wish is therefore a wish for community. I told the west wind that the four winds have brought the people of the world together here in Singapore. My father is European and my mother is Asian. They worship different faiths, but I am accepted by our entire society. My wish for the world is a wish of harmony. Each wind listened and each wind carried its answer back like a precious cargo. My grandfather and his friends found a spot where winds and wishes came together, and they built a company. Here, in this place, where all four winds become one. Family, peace, community, and harmony made our nation. This is the magic of Singapore, and Singapore's wish for the world.
that one nation can be a beacon of hope for all people everywhere. One country, one wish for all people. Long ago, the world made a golden wish upon the wind. Today, the children of Singapore offer a new golden wish for the world to share. A gift from us to you. May all your dreams of family come true. May all your dreams of peace come true. May all your dreams of community come true. May all your dreams of harmony come true. These are the golden dreams of Singapore. They were a gift to us from many lands. Today, they are our gift to you. And now, you have the good fortune of Singapore. Walk through our doors into the Singapore adventure and discover the story of how this all came to be. हुजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्ल अजीज़ ने इमेजेस ऑफ सिंगापुर यानी सिंगापुर के नक़ूश की नुमाइश देखी। इस नुमाइश में सिंगापुर की तारीख को मरहलावार तरक्की के अदवार की सूरत में दिखाया गया है, जिसमें इब्तदाई दौर में हुक्मरानी करने वालों में चीनी, मलाई, हिंदुस्तानी और यूरोपियन तहजीबों के इम्तिजाज को दिखाया गया है। जापानियों के सिंगापुर पर 3 साल कब्जे और फिर लॉर्ड माउंटबेटन के जरिए बरतानवी कॉलोनी बनाए जाने की तारीख और जदीद तरक्की के अदवार को मोमी मुजस्समों की सूरत में दिखाया गया है। सिंगापुर में मुख्तलिफ कौमों के कदीम रहन सहन के मनाजिर दिखाए गए हैं। घरों में लोग बैठे हैं, कहीं खाना पक रहा है, कहीं कोई सो रहा है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं हजाम बाल काट रहा है, कहीं लोग अपने कामकाज कर रहे हैं, तो कहीं शादी ब्याह की तकरीबात दिखाई गई हैं। गरज पुरानी कौमों के रहन सहन और कल्चर को इंतहाई खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। इब्तदाई ज़माने में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी इस नुमाइश में रखी गई हैं। हुजूर अनवर ने इस नुमाइश को देखा और नुमाइश के गाइड से मुख्तलिफ उमूर के बारे में दरियाफ्त फरमाते रहे।
The Japanese probably shoot that on. Sorry, Japanese surrendered. Yeah. This is a newspaper. Every inch of the way over the last 2 years. And how we fight our rights. We split our Malaysia. Yeah, we were part of Malaysia once. Now it's Singapore. Yeah, we split. The heirlooms here are donated generously by the respective families of the pioneers of Singapore. Welcome! Would you come in? This is such a happy day. The bride and groom and go out and keep the whole place ventilated and cooling. Very important for this area because it's always hot around the year. And since morning, we were busy making this. This is what we call the ketupat. It's actually coconut leaves. We whipped it together, put rice inside, boil it, and cut it into pieces. And this is how it will look like. This is the ketupat. It's always served with satay gravy. Talking about the coconut is also very important to the other races down here. Like for example, the Chinese use it for their yam paste, and the Peranakan use it for their laksa. This is what we call the laksa. It's actually noodle cooked with coconut milk. Very sedap, very spicy. I recommend you to get both of them at the Taste of Singapore when you proceed there later. Selamat jalan, jumpa lagi ya. इसके बाद हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ स्काई टावर पर तशरीफ़ ले गए। इस टावर के इर्द गिर्द गोलाई में बने हुए कैबिन में सतह समंदर से 131 मीटर की बुलंदी से इर्द गिर्द के तमाम इलाके का नज़ारा किया जा सकता है। मीनार की ऊंचाई 110 मीटर है और ये सिंगापुर में सबसे बुलंद टावर है, जिसके इर्द गिर्द बने कैबिन में 72 अफराद बैठ सकते हैं, जिनको सतह ज़मीन से लेकर ये लिफ्ट नुमा कैबिन 1.2 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से ऊपर पहुंच जाता है और चारों तरफ आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश में भी रहता है ताकि चारों तरफ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके। सतह समंदर से 131 मीटर की बुलंदी पर जहां सिंगापुर की बुलंदोबाला इमारतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, वहां समुंदर में बहरी जहाज़ों और कश्तियों के अलावा सरसब्ज़ व शादाब जज़ायर का सिलसिला भी बहुत हसीन मंजर पेश करता है। इन जज़ायर में इंडोनेशिया के बाज़ जज़ायर भी नज़र आते हैं। हुज़ूर अनवर ने बाज़ नज़ारों की खुद भी तस्वीर बनाई।
These oil storage containers are on an offshore island called Pulau Bukom. Once a source of fresh water for passing ships, today the island is an oil refinery. Here we are at the top, 131 meters above sea level. That's almost 28 stories high. The Carlsberg Sky Tower is the highest viewing platform in Singapore. On Sentosa, try to spot an escaped white semicircular building. This is the Rasa Sentosa Resort. It is the only 5-star beachfront hotel in Singapore that offers rooms overlooking the South China Sea, just meters away from Sentosa's unbroken stretch of sandy white beaches. And for more underwater adventures, go no further than the underwater world, home to more than 2,500 fish. Hop into a glass-bottom cabin to see tiny cars and humans moving underneath you, and spot a giant net, which is the butterfly park and insect kingdom. If creepy crawlies are not your cup of tea, go next door to the Sentosa 4D Magics. This show combines 3D film with 4D effects. Next to the Carlsberg Sky Tower is the Merlion. This half-fish, half-lion creature is an enduring symbol of Singapore. Visit to unravel its mysteries before taking a short walk to the right to the images of Singapore, where history comes alive. Then take the Sentosa Luge, a gravity-defying ride down to Siloso Beach, and return on a gentle chairlift. प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ से 1:30 बजे दोपहर वापस रवानगी हुई और 2 बजे हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ मस्जिद तोहा तशरीफ़ ले आए। यहाँ हुजूर अनवर ने ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमा करके पढ़ाईं। नमाज़ों की अदायगी के बाद हुजूर अनवर ने अज़राह शफ़क़त तमाम अहबाब जमात को शर्फ़ मुसाफ़हा बख्शा। तस्वीर भी साथ साथ खींची जा रही थीं। सिंगापुर से अलविदा होने का वक्त करीब आ रहा था। प्रोग्राम के मुताबिक मस्जिद से होटल के लिए रवानगी थी। मस्जिद के बाहर खुले सहन में अहबाब मर्द व ख़वातीन बड़ी तादाद में जमा थे। छोटे बड़े मर्द व ख़वातीन सभी मुसलसल रो रहे थे। बच्चियां दुआएं नज़में पढ़ रही थीं। हर एक की आंखों में आंसू थे। यूं ही हुजूर अनवर मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए, सभी अपने हाथ बुलंद करते हुए और रोते हुए और सिसकियां लेते हुए अपने प्यारे आका से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत और फ़िदाइयत का इजहार कर रहे थे। सबकी नज़रें अपने प्यारे आका के चेहरे मुबारक पर मरकूज़ थीं। हुजूर अनवर को देखते जाते थे और रोते जाते थे। हुजूर अनवर ने अलविदाई दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो इंतहाई रिक़्क़त आमेज़ नज़ारा देखने में आया। सिसकियाँ चीखों में बदल गईं। हुजूर अनवर की जुदाई उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी।
حضور انور کے یہ عشاق دور تک اپنے ہاتھ ہلا کر اپنے پیارے آقا کو الوداع کہتے رہے۔ 2:50 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہوٹل پہنچے، جہاں ڈیوٹی پر موجود خدام نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ ایئرپورٹ پر حضور انور کو الوداع کہنے کے لیے احباب جماعت مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ سنگاپور کے علاوہ ہمسایہ ممالک ملائیشیا، انڈونیشیا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، برونائی، پاپوا نیو گینی اور سری لنکا سے آنے والے جماعتی عہدیداران اور مربیان بھی حضور انور کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھے۔ حضور انور نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے سب کو السلام علیکم کہا اور دعا کروائی۔ دعا کے بعد حضور انور امیگریشن ڈیسک سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں تشریف لے گئے۔ اس دوران بھی ایئرپورٹ پر آئے ہوئے احباب مرد و خواتین مسلسل اپنے ہاتھ ہلاتے رہے۔ حضور انور بھی بار بار اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیتے۔ درمیان میں صرف شیشے کی دیواریں تھیں جہاں دونوں اطراف سے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ آخر یہاں سے آگے روانگی ہوئی اور حضور انور کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں تشریف لے گئے۔ 7:40 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہاز پر سوار ہوئے۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز BA015 اپنے وقت پر رات 8 بجے سنگاپور سے سڈنی، آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئی۔